الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن علي رضي الله تعالى عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به فأنزل الله تعالى عليهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں جو حدیث پاک پڑھی ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات کہی ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ سیرت کے متعلق ہے، اور چونکہ ربیع الاول کا مہینہ گویا شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے، آپ کی پیدائش بھی ہے اور آپ کی ہجرت بھی ہے اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے اس وقت کا عالم کیا تھا، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو مقدس سلسلہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک رہا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد جو ہے ان دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، اور یہ ہے کہ جب آپ تشریف لائے اس وقت کا دنیا کا حال اور احوال کیا تھا اس کو کچھ مختصراً سمجھنا ہے۔ یاد رہے کہ حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے ساری دنیا کی ہدایت کے لیے اور ساری دنیا کی انسانیت کو اللہ کے ساتھ صحیح تعلق جوڑنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح معنوں میں بندگی کا اظہار کرنے کے لیے اپنی مقدس جماعت کو جاری فرماتے تھے، اور مقدس جماعت کا دنیا میں آ کر اللہ کے پیغام کو پہنچانا، تو ایسے اللہ کے مخصوص اور مقدس بندے کہ جو انسان ہی میں سے ہوں لیکن انسانوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ صفات اور سب سے مقدس اور برگزیدہ اللہ کی نظر میں جو بندے ہوتے ہیں، حق تعالی شانہ وعم نوالہ انہیں اپنے احکام دے کر بھیجتے ہیں کہ دنیا کے انسانوں کو میرے احکام پہنچاؤ، اور وہ اللہ کے بندے امانت داری کے ساتھ، ہمت اور استقامت کے ساتھ
انسانی دنیا کو احکام پہنچاتے ہیں ایسے برگزیدہ بندوں کو اور ایسے پاکیزہ بندوں کو اور ایسے مخصوص بندوں کو جس کو اللہ پیغام دے کر بھیجتے ہیں، ایسے برگزیدہ بندے کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ نبی اور رسول جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو جس وقت وہ تشریف لاتے ہیں اس وقت سب سے اس وقت کے انسانوں میں اعلیٰ صفات کے اور پاکیزہ صفات کے مالک ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے تشریف لاتے تھے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے، اور جس زمانے میں جو نبی آتا تھا وہ نبی اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور اس زمانے کے انسانوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل تھا کہ نبی کی زندگی کو دیکھ کر، نبی کے فرامین کو سن کر، نبی کے حالات کو دیکھ کر انسان نبی کے طریقے پر چلے، اور جو نبی جس زمانے میں آتا تھا اس زمانے کے لیے یقیناً وہ نمونہ اور اسوہ ہوتے تھے، چونکہ نبی کی ذمہ داری میں جیسے احکام پہنچانا ہوتا ہے، اللہ کے فرامین پہنچانے ہوتے ہیں، اللہ کی شریعت اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے، ایسے ہی عملی مشق کر کے بھی نبی کو امت کے سامنے، قوم کے سامنے، اس ملک کے سامنے رکھنا ہوتا ہے، چاہے پھر وہ نبی کسی خطے کے لیے ہو، کسی جگہ کے لیے ہو، کسی مخصوص قوم کے لیے ہو۔ اب جو بھی نبی آئے گا وہ قوم کے لیے آئے گا تو بھی نمونہ ہے، وہ خطے اور گاؤں اور شہر کے لیے آئے گا تو بھی نمونہ ہے، اور ملک کے انسانوں کے لیے آئے گا تو بھی نمونہ ہے۔ لیکن جتنے انبیاء کرام حضرت عیسیٰ تک تشریف لائے، یاد رہے وہ اس زمانے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے خطے کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنی جگہ کے لیے نمونہ تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کسی ملک کے لیے، کسی خطے کے لیے یا کسی خاص مخصوص قوم کے لیے نمونہ بن کر نہیں آئے، بلکہ آپ پوری جہان کے لیے نمونہ بن کر آئے ہیں، پوری جہان کے لیے نمونہ بھی بن کر آئے ہیں، اور یہ ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، مخصوص انسانوں کے لیے نہیں، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ خود قرآن کریم فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے زندگی میں اگر کوئی نمونہ چاہیے اور تمہیں زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ چاہیے کہ ہم کیسی زندگی گزارے اور کس طرح رہ کر دنیا میں زندگی گزارے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور یہ نمونہ قیامت تک کے لیے ہے۔ حضرت آدم اپنے زمانے کے لیے، حضرت نوح اپنے زمانے کے لیے، حضرت ابراہیم اپنے زمانے کے لیے تھے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں کہ نبوت کے 40 سال کے بعد 23 سال کی زندگی جو رہی اور اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کے لیے نمونہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ جیسے حق تعالی شانہ وعم نوالہ کی کتاب قرآن کریم قیامت تک باقی رہے گی، ان کے احکام قیامت تک کے لیے، ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر موڑ اور ہر وقت اور ہر گھڑی اور ہر حالت
जे दुनिया में इंसान जिस पोजीशन में भी हो, जिस तबके में भी ज़िंदगी गुजारता हो, जिस शोबे में भी ज़िंदगी गुजारता हो, वो शोबे के लिए, वो तबके के लिए, वो घड़ी के लिए आप नमूना हैं। गोया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महद से लेकर लहद तक तमाम इंसानों को जो दुनिया में ज़रूरत पड़ती है, ये तमाम के तमाम अहकाम पहुँचाए, और तमाम तबकों के लिए, किसी एक तबके के लिए नहीं, चाहे वो ज़माना यतीमी का हो, चाहे वो ज़माना बचपने का हो, चाहे वो ज़माना जवानी का हो, या चाहे वो ज़माना कोई भी हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर मोड़ के लिए, हर वक्त के लिए नमूना है। अगर यतीमी की हालत में कोई ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यतीम है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुर्रे यतीम थे, तो आपकी ज़िंदगी को और आपकी सीरत को देखा जाए, यतीमी की हालत में कैसे ज़िंदगी गुजारी, किस तरह आप रहते थे, तो यतीम लोगों के लिए भी आपकी ज़िंदगी और आपकी सीरत नमूना है। अगर आप बच्चे थे, हज़रत हलीमा सादिया का दूध पीते थे, तो दूध पीने की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी मुक़द्दस अदल व इंसाफ वाली ज़िंदगी गुजारी, ये भी नमूना। और अगर जवानी के आलम में जो जवान रहते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बेदाग पाकीज़ा ज़िंदगी जवानों के लिए भी नमूना है। और अगर कोई ताजिर है और तिजारत के तबके में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, तो मक्कातुल मुकर्रमा से लेकर मुल्क शाम तक तिजारत करने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी वाली, सदाकत वाली, दयानत वाली, अखलाक हसना वाली ज़िंदगी इन ताजिरों के लिए भी नमूना है। और अगर कोई मजदूर तबका है और मजदूरी करता है, तो वादी बुता और मक्कातुल मुकर्रमा की संगलाग जंगलों में और पहाड़ों की ज़िंदगी में बकरियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चराया करते थे। तो इन चरवाहों के लिए, इन मजदूरों के लिए, उन हाथों से मेहनत करने वाले इंसानों के लिए, उन काश्तकारों के लिए भी अल्लाह की ज़िंदगी की सीरत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूना है। उन काश्तकारों के लिए, उन मजदूरों के लिए, उन चरवाहों के लिए। और अगर कोई शोहर है, खाविन है, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा और माँ आयशा और अज़वाज मुतहर्रात रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की ज़िंदगी नमूना थी कि शोहर हैं तो आपने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, अदल व इंसाफ आपने कैसे कायम किया है। और अगर अजीज़ दोस्तों, सिपह सालार और कमांडर होने की हालत में, मुल्क का सरबराह होने की हालत में अगर किसी को ज़िंदगी गुजारना है, तो बदर और हुनैन के सिपह सालार और कमांडर की ज़िंदगी देखी जाए कि आपने कैसी ज़िंदगी गुजारी। और जंग के मौके पर अगर शिकस्त खा गए हैं या जंग के मौके पर अगर फतह पाई है, तो भी आपकी ज़िंदगी नमूना है। गज़वे बदर को देखिए, फतह पाई, गज़वे उहद को देखिए, शिकस्त खाई। तो जब शिकस्त और हार हुई, तब भी आपकी ज़िंदगी हिम्मत और इस्तिक़लाल और सब्र वाली थी। वो कैसे आपने गुजारी, वो भी ज़िंदगी नमूना है। फ़तेह मक्का के बाद आप फातिहाना मक्का में दाखिल हो रहे हैं, और फातिह होकर दाखिल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह होने के बाद की ज़िंदगी कैसी थी, वो भी नमूना है। अगर उस्ताद और शागिर्द है, तो अगर शागिर्द है तो जिब्राईल अमीन के सामने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, स्टूडेंट को और तालिब इल्म को और शागिर्द को कैसे बैठना चाहिए, ये भी नमूना। अगर उस्ताद है, मुअल्लिम है, तो दारे अरकम में बैतुल्लाह शरीफ में पढ़ाने वाले मोहम्मद की ज़िंदगी उनके लिए भी नमूना है। और असहाबे सुफ़ा, सहाबाए किराम को मस्जिद नबवी में पढ़ाने वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी नमूना है। गर्ज हर तबके में, हर हाल में, हर वक्त के लिए इंसानों को अगर नमूना चाहिए, आइडियल चाहिए कि मुझे कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए,
اور مجھے دنیا میں کیسے رہنا چاہیے، تو عزیز دوستو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ایک کے لیے نمونہ ہے۔ شریعت جب آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی، احکام خداوندی نازل ہوئے، اللہ نے آپ کو 40 سال کے بعد نبی بنایا، تو نبوت کے عالم میں جو پیغام آپ نے امت کو پہنچائے، تو جس نے پیغام پہنچائے ہیں، ان پیغام کو پہنچانے کے ساتھ اس احکام میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، تو بھی نمونہ۔ ایک مثال کے طور پر لے لیجئے نماز۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز کا پیغام دیا، اور نماز کیسی ہونی چاہیے، اور دن رات میں کتنی پڑھنی چاہیے، اور نماز کی حالت میں اپنی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نماز پڑھ کر بتلایا، اور صرف پڑھ کر بتلایا نہیں، بلکہ آپ نے نماز کو ایسی بنایا اور ایسی آپ نے وصیت فرمائی کہ نبوت کے بعد سے لے کر آپ کے جسم اقدس میں روح تھی، جان تھی، مرض الموت تھے، حالت سکرات کی تھی، زبان اقدس سے صحیح الفاظ نہیں نکل رہے تھے، آپ نے نبوت کے زمانے سے موت تک امت کو اس کا پیغام دیا، اور آخری جملے آپ کے جو تھے وہ یہ تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ کیا مطلب؟ آپ جا رہے ہیں اپنے رفیق اعلیٰ کو ملنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، انتقال کر رہے ہیں، اپنے سامنے جو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان صحابہ کو دو اہم وصیت فرما کر جا رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اے میرے صحابہ، اب میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب میرا آخری وقت ہے، اب دوبارہ تمہاری اور میری ملاقات دنیا میں نہیں ہوگی، اب دوبارہ میں تمہیں کوئی اور نصیحت اور کوئی حدیث اور کوئی شریعت کا حکم نہیں پہنچانے والا ہوں، میری آخری دو وصیتیں ہیں، میرے دو آخری پیغام ہیں، اس کو مضبوطی سے تھام لینا اور پکڑ لینا۔ ایک ہے میرے صحابہ الصلاۃ، کہ نماز کی پابندی کرتے رہنا، اس لیے کہ نماز دنیا کے بھی مسائل کا حل ہے اور آخرت کے مسائل کا بھی حل ہے۔ یہی نماز ہے کہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی، اور اللہ پاک کے یہاں پر یہی نماز نجات کا ذریعہ بنے گی۔ آپ نے خاص کر کے نماز کے مطابق، اب نماز کیا تھی اور آپ نماز کیسی پڑھتے تھے اس کو دیکھیے۔ آپ نے ایک روایت میں یہ فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میری نماز کیسی، میرا قیام کیسا، میرا سجدہ کیسا، میرا رکوع کیسا، میرا قاعدہ کیسا، میرا سلام کیسا، نماز میں میرے کھڑے رہنے کا طریقہ کیا ہے، رکوع میں جانے کا طریقہ کیا ہے، سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے، قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، سلام کیسے پھیرتا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح تم نماز پڑھو۔ اسی لیے نماز کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَالْعَلَمُ الْإِيمَانُ الصَّلَاةُ، دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی اور علامت ہے، انسان کو پہچاننے کے لیے کوئی علامت ہوا کرتی ہے کہ یہ انسان کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کو پہچاننے کے لیے کوئی علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ اور یہ طالب علم اور یہ ودیارتی کس اسکول کا پڑھنے والا ہے، کس اسکول کے اندر وہ آمد و رفت رکھتا ہے، کسی سیاسی طبقے کے لوگ ہیں تو ان کے لیے کوئی نشانی ہوتی ہے کہ یہ سیاسی لوگ کس طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں اور کس پارٹی سے تعلق رکھنے والے۔ ایسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی نشانی، ایمان والے کی نشانی، کہ اگر ایمان والوں کو دیکھنا ہے، مومن کو دیکھنا ہے، تو اس کے ایمان کی علامت اور اس کے مومن ہونے کی علامت اور اس کے مسلمان ہونے کی علامت نماز۔
اسی لیے بعض روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی مسجد کی طرف آمد و رفت کرتا ہو اور مسجد میں آتا جاتا ہو تو تم ان کے ایمان پر اور ان کے اسلام پر ہونے کی شہادت دو اور گواہی دو کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے اور یہ مسلم ہے۔ اس لیے کہ مسجد میں آنا یہ نماز کے لیے ہوا کرتا ہے، اور نماز وہی پڑھتا ہے جس کی زندگی میں ایمان ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان کی نشانی ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، ہمیں اپنے آپ کا تعارف کروانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا تعارف اور تمہارا پہچاننا یہ ہے کہ تم نماز پڑھو۔ اسی لیے نماز کے متعلق ایک حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن عبادات کی لائن سے، احکام کی لائن سے اگر سوال کیا جائے گا تو نہ روزے کا ہوگا، نہ حج کا ہوگا، نہ زکوٰۃ کا ہوگا، نہ دیگر اعمال کا ہوگا، بلکہ سب سے پہلے میدان محشر میں حاضری ہوگی اور قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب اگر کیا جائے گا، سب سے پہلے اگر اعمال نامے کا پرچہ کھلے گا، دفتر کھلے گا، تو حق تعالی شانہ وعم نوالہ نماز کے بارے میں پوچھیں گی۔ دوسرا جملہ آپ نے فرمایا فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ أَعْمَالِهِ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ سَائِرُ أَعْمَالِهِ، اگر نماز صحیح نکل آئی اور نماز ٹھیک ٹھاک نکل آئی تو سمجھو کہ بقیہ اعمال بھی صحیح نکل آئیں گی، بقیہ احکام بھی صحیح نکل آئیں گے، بقیہ عبادتیں بھی صحیح نکل آئیں گی۔ اور اگر نماز ٹھیک نہیں نکل آئی، نماز میں گڑبڑی ہے، نماز میں پابندی نہیں ہے، تو عزیزو آپ نے فرمایا کہ اور اعمال بھی خراب ہوں گے، بقیہ اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ یہ آپ نے فرمایا ہی نہیں سی بلکہ آپ نے پوری زندگی اس پر عمل کرتے ہوئے بتلا دیا امت کو کہ میں کیسی نماز پڑھتا ہوں۔ ہمارے لیے تو اللہ کے نبی نے 5 وقت کی نماز بتلائی، ہم پر 5 نمازیں ہی صرف فرض، اور 5 نمازیں پڑھ لی ہم نے، فرائض ادا کر لیے، ہم چھٹے، یعنی اور نمازیں نہیں۔ اور آپ کی زندگی میں نمازوں کو دیکھا جائے، آپ کی سیرت کو دیکھا جائے، آپ کے طریقوں کو دیکھا جائے تو آپ دن رات میں 8 مرتبہ یا 9 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں۔ امت کو تخفیف کے لیے صرف اور صرف 5 نمازیں کہیں، اور آپ دن رات میں 8 مرتبہ، اور آپ کی نماز بھی کیسی؟ آپ فجر کی نماز پڑھتے، جیسے ہی سورج طلوع ہوتا 10 منٹ 5 منٹ ہو جاتی آپ اشراق کی نماز پڑھتی، اشراق کے بعد 1-2 گھنٹہ اور ہو جاتا تھا، 9-10 بج جاتے آپ چاشت کی نماز پڑھتے، پھر ظہر پڑھتے، پھر عصر پڑھتے، مغرب پڑھی، مغرب کے بعد اوابین، عشاء پڑھی، عشاء کے بعد رات کی نماز، تہجد کی نماز۔ ہمارے لیے 5 نمازیں، اور کہہ دیا کہ یہ نمازیں تم نے پڑھ لی تمہارے لیے کافی ہے، نجات ہو جائے گی، برہان ہو جائے گی، دلیل بن جائے گی، اور قیامت کے دن پل صراط پر تمہارے لیے نور اور روشنی ہوگا، اور تم خوش خرم ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بلکہ آپ نے یوں فرمایا اگر مجھے تم آرام پہنچانا چاہتے ہو، مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، تو آپ نے ایک حدیث میں فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کے عشق کا دعویٰ ہو، نبی کی محبت کا دعویٰ ہو، نبی کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ ہو، ماہ مقدس میں ماہ ربیع الاول میں سیرت النبی کو سنتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں، اگر مجھے تم آرام پہنچانا چاہتے ہو، مجھے سکون پہنچانا چاہتے ہو، مجھے اطمینان پہنچانا چاہتے ہو، اور مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو اے میرے امتیوں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر تم نماز پڑھو گے تو میرے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی، میری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچے گی، میرے جسم کو ٹھنڈک پہنچے گی، مجھے راحت ہوگی۔ الغرض آپ نے ہمیں 5 نمازیں بتائی، اور آپ کتنی نماز پڑھتے تھے؟ 8 یا 9 مرتبہ۔ اور آپ کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ ہماری طرح نہیں کہ 5 منٹ میں ہماری 4 فرائض بھی پورے، 2 فرائض بھی۔ اگر کسی کو امام صاحب نے لمبے
اور طویل قیام کر دیا اور 7 یا 10 منٹ 4 رکعت والی میں ہو گئی یا فجر کی نماز میں ہو گئی تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہم کیا کرتے ہیں؟ اور پھر اگر امام کا یہی رویہ ہے کہ وہ لمبی قرات کرتا ہے، لمبی رکعتیں پڑھتا ہے، تو ہم اس مسجد سے ہٹ جاتے ہیں، دوسری مسجد میں چلے جاتے اور کہتے ہیں کہ اس جگہ پر وہ امام بہت طویل نماز پڑھاتا ہے، ہم تھک جاتے ہیں اور بور ہو جاتے ہیں، مسجد چھوڑ دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، آپ کے پاؤں مبارک پر سوجن آ جاتی تھی اور سوج کر بڑے بڑے ہو جاتے تھے اور ورم ہو جاتا۔ آپ سے کہا جاتا لِمَ تَصْنَعُ يَا محمد قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، اے پیارے رسول، آپ اتنی کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ اتنی لمبی کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے قدمین مبارکین سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے گناہ بھی معاف کر دیے اور پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے۔ آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں، آپ کی زندگی پر کوئی داغ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کی زندگی مقدس پاک طاہر ہے۔ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، اے میرے صحابہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو عزیز دوستو، نماز ایک نمونہ تھی، انشاءاللہ بقیہ آگے کہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔